اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف و تمجید ہماری اپنی ہر گفتگو کا بہترین آغاز ہے۔ اسی کی حمد و ثنا سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھی محبت بھرا سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے اس پروگرام میں کہ جس کا عنوان تزکیہ نفس ہے۔ قد افلح من زکاہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں میں کامیاب وہی ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے، وقد خاب من دساہا، اور ناکام، تباہ و برباد اور دنیا اور آخرت میں نجات سے دور وہ انسان ہے کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر سکا۔ عزیزو، بہت اہم موضوع ہے یہ۔ اس موضوع کا تعلق صرف سننے سنانے، کہنے کہلانے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق براہ راست ہمارے اپنے روزمرہ کے تمام حالات سے ہے کہ ہم آیا اپنے نفس کو جس طرح سے پاک رکھنے کا حق ہے پاک رکھتے ہیں، یا پھر ہم اس نفس کو گناہوں کی آلودگی سے دوچار کر کے اس نفس کی طہارت کو نجاست میں بدلتے ہیں۔ گناہ انسان کے نفس کی نجاست ہے اور آلودگی گناہ سے انسان کا نفس داغدار اور نجس ہو جاتا ہے، جبکہ گناہوں سے بچنے اور نیکی سے ہمکنار ہونے سے انسان کا نفس پاک و مطہر رہتا ہے اور روحانیت و معنویت سے سرشار اور ہمکنار ہوتا ہے۔ عزیزو، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اب تک شرک جیسی بیماری اور اس نجاست سے بچنے کا بھرپور نسخہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے حوالے کیا کہ انسان کس طرح شرک سے بچ سکتا ہے۔ کفر کا حال بھی کچھ اسی طرح ہے، اور گفتگو گزشتہ ہفتے سے نفاق کے سلسلے میں تھی کہ تیسرا بڑا گناہ کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے جہنمیوں کا حقدار بنایا ہے وہ ہے منافق۔ نفاق سے انسان کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ یہ ایسی نجاست ہے کہ جب تک انسان کے اندر ہوگی، انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ نفاق کیا ہے؟ دو روئی، ڈبل سٹینڈرڈ اور دو طرح کے رویے کو اپنانا۔ منافقت ہم نے عرض کی کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ ہونے کو نہیں کہتے، بلکہ دل میں کفر اور زبان پر اظہار اسلام و ایمان کو کہتے ہیں۔ اگر انسان دل میں اللہ اور اس کے رسول یا پھر اہل بیت اطہار سے محبت نہیں رکھتا، بلکہ صرف زبانی طور پر اس کا دعوے دار ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور بڑی چکنی چبڑی زبان استعمال کرتا ہے، تو یہ منافق ہے کہ جو دل میں
کفر رکھے، شرک رکھے، دشمنی رکھے، بغض رکھے، عناد رکھے اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی آل پاک سے۔ اور اگر زبان پر وہ دل کی حالت کے خلاف اظہار اسلام کرے، اظہار ایمان کرے اور اظہار محبت و عقیدت و ارادت کرے تو اس انسان کو منافق کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کفر سے بھی زیادہ، شرک سے بھی زیادہ نفاق کی بیماری کو بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درک میں پہنچا دیے جائیں گے جو منافق ہیں۔ نفاق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق اکبر اور دوسرا نفاق اصغر۔ نفاق اکبر کیا ہے؟ نفاق اکبر عقائد میں نفاق رکھنا، اگر توحید کو نہیں مانتا دل سے، زبان پر کلمہ پڑھتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا ہے دل سے مگر زبان پر کلمہ پڑھتا ہے، یا آل رسول سے بغض رکھتا ہے دل میں اور زبان پر محبت کی بات کرتا ہے، تو ایسے عقیدتی نفاق رکھنے والے کو منافق اکبر کہا جاتا ہے، بہت بڑا منافق، اور اس کی نجات ناممکن اور جہنم میں اس کا جانا یقینی اور حتمی، اور اس کی ناکامی اور تباہی اور ہلاکت ازہر من الشمس ہے۔ اللہ ہمیں عقیدے میں نفاق جیسی بیماری سے محفوظ رکھے، کسی بھی لمحہ ہمارے دل میں ایسا نفاق گھر نہ کر جائے کہ اس سے تباہی ہے، بربادی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے منافقین کا وجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد وجود میں آیا، اور لوگ آپ کی ہیبت کی وجہ سے، آپ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے جو آپ کا اپنا خاصہ ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کی امت میں شامل ہو گئے، اور وہیں سے اللہ نے ایسے لوگوں کو کہ جو دل سے نہیں چاہتے تھے، دل سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے لیکن زبان سے کلمہ پڑھ کے آ گئے تھے، منافق کا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیا، اور وہ منافق معرض وجود میں آئے، اور پھر مدینے میں تو کثرت کے ساتھ منافقین پیدا ہوئے جو ظاہری طور پر مجبور تھے، کلمہ پڑھ کے آتے تھے، لیکن اندر سے ہرگز ان کے اندر کوئی بھی ایمان نہیں جا سکا تھا۔ اب آئیے، یہ تو منافقین کی عقیدتی جو کیفیت ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور امید ہے کہ ہمارے جتنے دیکھنے سننے والے ہیں سب کو اللہ نے عقیدے کے نفاق سے محفوظ رکھا ہوگا، اور الحمدللہ والہ المنہ آپ سب دل و دماغ سے اللہ کی توحید کو، اس کے رسول کی رسالت کو اور آل رسول کی محبت کو اپناتے ہوں گے، اور کبھی بھی اس معاملے میں منافقت سے کام نہیں لیتے ہوں گے۔ یقین ہے، اور اس یقین کے ساتھ دوسرے حصے میں ہم وارد ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں منافقین کی بات کی ہے، وہیں منافقین اصغر کی بھی بات کی ہے۔ منافقین اصغر کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو عقیدے میں تو نفاق نہیں رکھتے، دل میں جو کچھ مانتے ہیں، زبان پر وہی کلمہ جاری کرتے ہیں، دل و دماغ میں عقیدے کے معاملے کے اندر ان کا نفاق نہیں ہے، لیکن عملی زندگی میں عملاً نفاق سے کام لیتے ہیں۔ ایسے منافق کو منافق اصغر ضرور کہا جاتا ہے۔ جہنم میں اس کا جانا یقینی نہیں ہے، کیونکہ گنجائش بار بار توبہ کی اس کو ملتی رہے گی، موقع بھی ملتا رہے گا، لیکن
منافق اصغر کے نیک کاموں کا اجر انہیں نہیں ملے گا، کیونکہ عملاً وہ نفاق سے کام لیتا ہے۔ آئیے جانیں کہ نفاق اصغر کیا ہے۔ نفاق اصغر یہ ہے کہ انسان کہے کہ میں خدا کے لیے کام کر رہا ہوں، اور وہ کام اپنی خواہش کے لیے، لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے، لوگوں کی اس کی عزت کے لیے کہ لوگ اس کی عزت کریں۔ یہ جتنے بھی ریاکار لوگ ہیں، دکھاوے کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، جو شو آف کرتے ہیں، وہ بھی نفاق کا نچلا حصہ اور نفاق کا جو دوسرا چھوٹا سا اثر ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ انہیں منافق اصغر کہا جاتا ہے احادیث کی روشنی میں۔ یاد رکھیے گا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ اس سے پہلے کہتا آیا ہوں، نہ اب کہوں گا، نہ انشاءاللہ المستعان آئندہ کہوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں خود عمل پیرا نہ رہا ہوں۔ یہ بھی ایک قسم کا نفاق ہے کہ انسان لوگوں کو نیکی کی دعوت دے جبکہ وہ خود ان نیکیوں سے بہرہ مند نہیں ہے، کرتا گناہ ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے۔ بچے کو کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، اور خود کبھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا۔ بچوں سے چاہتا ہے کہ غیبت نہ کریں جبکہ خود غیبت کرنے سے باز نہیں آتا۔ بچوں سے چاہتا ہے کہ بری چیزیں نہ دیکھیں، اور خود موقع ملے تو بری چیز دیکھنے میں پیش رہتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی بعض ماں باپ کی منافقت ہے، عملی منافقت۔ میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں تو کوئی برا نہ تصور کرے اور برا نہ مانے، کیونکہ میرا مقصد عمومی ہے۔ میں ایک جنرلائز گفتگو تزکیہ نفس کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ ہم کس طرح اپنے نفس کو پاک کر سکتے ہیں۔ جیسے ریاکاری ہے، یہ شرک اصغر بھی کہا گیا اس کو، اور یہاں پر شرک خفی بھی، اور یہاں پر نفاق اصغر بھی۔ تو انسان اگر کہے، جیسے قرآن مجید نے بھی خوبصورت انداز میں سوال اٹھایا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات تم کیوں کہتے ہو کہ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ یا ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو جبکہ تم اپنے نفس کو بھلا بیٹھے ہو؟ یعنی تم اپنے بارے میں تو کوئی فکر نہیں کرتے ہو، اور اپنے نفس کو کسی طرح سے گناہوں کی آلودگی سے بچاتے نہیں ہو، اور لوگوں سے چاہتے ہو کہ لوگ ایسا کام کریں۔ لوگ تو شاید تمہاری بات سن کر نجات پا جائیں، اور تم وہیں کے وہیں ٹھہرے ہوئے ہو۔ جیسے ہمارے ملکوں میں ٹریفک پولیس ہوتا ہے، جو چوراہے پہ کھڑا ہوا ہر کسی کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے، ہر ایک کو گائیڈ کرتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم رکو، تم آگے بڑھو، ہر ایک کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے، اور دن بھر وہ اپنی جگہ پر ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور نیکی کی باتیں بتاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور لوگ ان کی باتوں کو سن کے نیکی کی طرف چل بھی پڑتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا عالم بے عمل یا داعی بے عمل یا مبلغ بے عمل یا پھر نصیحت کرنے والے ناصح بے عمل یا واعظ بے عمل میں ہمارا بھی کوئی شمار ہو جائے۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس لمحے سے کہ جس لمحے میں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں۔ دیکھیے قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی بہرحال کچھ علامتیں بتائی ہیں، ان علامتوں کو ہم ایک ایک کر کے پیش کرتے ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ انسان جو منافقت عملی طور پر کرتا ہے وہ ظاہری چیزوں کو بڑے سجا کے رکھتا ہے، اور باطنی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ تنہائی میں بھی انسان کو اسی طرح نیک رہنا ہے۔ یہ خطرناک اکثر حالات اکثر لوگوں کے کچھ ایسے ہی ہیں۔ کیا کیا جائے؟ آئیے قرآن مجید کی پہلی آیت کو جو اس سلسلے میں ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ قرآن نورانی ہے،
ہم گنہگار ہیں، ہماری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیتوں کا اثر یقیناً دلوں پر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ مجھ پر بھی اثر ہو، آپ پر بھی ہو۔ آئیے پہلی آیت کو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 42۔ اس کو دیکھیے، سورہ نساء ہے اور آیت نمبر 42۔ اس کو تھوڑا سا اور میں موٹا کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافق کی اس کیفیت کو واضح کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمے پر بھی توجہ کیجئے۔ یہ منافقین اپنے ظام میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے، اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، خود دل سے اللہ کو یاد نہیں کرتے، جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو بہت خاضع، خاشع، مخلص، زاہد، پرہیزگار ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ بہت اللہ کے قریب بندے ہیں، لیکن جب تنہائی میں نماز پڑھتے ہیں اتنی سستی اور کاہلی اور لاپرواہی سے کہ پتہ نہیں چلتا کہ سورہ کب ختم ہوا، پتہ نہیں چلتا کہ رکوع کس حالت میں ہوا، پتہ نہیں چلتا کہ سجدے کس طرح سے تمام ہو گئے۔ اتنی جلدی ہوتی ہے انہیں نماز سے فارغ ہو کر، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بات اللہ کی کے حکم کی تعمیل کر لی ہے۔ بہت کم ہی یاد کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں لیکن کم ہی یاد کرتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں۔ اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ انہیں اسی حالت میں رکھتا ہے کہ چلو تمہارے اپنے اعمال کو خود ہی ضائع کرتے ہو تو کر لو۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کاہلی، سستی، یہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو یراؤون الناس، جب لوگ ہوتے ہیں نا تو وہاں بالکل ہی دکھاوے میں آ جاتے ہیں اور پورے فارم میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ بہت کم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ آئیے اسی طرح کی ایک اور صفت کو سورہ ماعون جو آخری پارے میں موجود ہے، اس کی 5ویں اور 6 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بلکہ 4، 5، 6، 3 آیتوں کا ہم ذکر کریں گے آپ کی خدمت میں۔ آئیے اس پر توجہ کیجئے۔ فویل للمصلین، وائے ہو نماز پڑھنے والوں پر۔ یہ کون نماز پڑھنے والے؟ جو عملی نفاق کرتے، منافقت، عمل میں منافقت کرتے ہیں۔ یہی میں نے کہا نفاق اصغر سے جو 2-4 ہوئے ہیں۔ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نماز سے وہ غافل ہیں، جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور ضرورت مندوں کو معمولی چیزیں بھی دینے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ یقین نہیں ہے کہ جو کچھ ہم اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں اس کا ہمیں بہترین ریٹرن بھی ملے گا، بہترین اس کا عوض بھی ملے گا۔ یقین نہیں ہے، چونکہ منافقت ہے عملی طور پر، تو منع بھی کرتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ بعض اس سے بھی زیادہ بدبخت ہے کہ جو دوسرے اگر دے رہے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں تو ان کو بھی جا کے روکتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے ان کے دل میں ڈال کے، شکوک و شبہات ان کے دل میں ڈال کے انہیں کار خیر سے روک دیتے ہیں۔ مناعین للخیر، یہ منحوس ترین لوگ ہوتے ہیں، ملعون ترین لوگ ہوتے ہیں، اور نحس سے بھرے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کبھی بھی مبارک اور میمون لوگ نہیں ہوتے۔ بہرحال ان آیتوں کا ذکر ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ
اس نفاق اصغر میں ہمیں دیکھے تو ہم کوشش کریں کہ اس نفاق اصغر سے بھی بچیں، اور بچنے کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ لیکن چونکہ عملی طور پر ہم خدا نخواستہ اگر نفاق اصغر میں مبتلا ہیں تو اس کی پہلے کیفیت کو جانیں، اور ان کی کچھ مثالیں قرآن نے دی ہیں، کچھ حدیثوں میں آئی ہیں، ان کو آج ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ اگلے پروگرام میں ہم اس نفاق اصغر سے بھی بچنے کا جو نسخہ قرآن و سنت میں پاتے ہیں وہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، تاکہ ہم مل جل کر اس نفاق اصغر کا بھی خاتمہ کریں اور اپنے نفس کو پاک رکھیں نفاق سے بھی اور نفاق اصغر سے بھی خاص کر کے۔ اب آئیے ایک اور جو بات ہے نفاق اصغر کی، جو کہ عام طور سے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، ایسا نفاق جگہ جگہ پہ نظر آتا ہے، اور نظر کیا ہم خود شاید کسی مورد میں کسی مرحلے میں مرتکب ہو جائے ایسے نفاق اصغر کے کہ عملی طور پر ہم نفاق کرنے لگ جائیں، منافقت کرنے لگ جائیں۔ یہ ایک وجہ، ایک تو قرآن مجید نے اس سے پہلے جو ہم نے آپ کی خدمت میں آیت پیش کی سورہ نساء کی، اور پھر اس کے بعد سورہ ماعون کی، کہ جہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ظاہر میں لوگوں کے سامنے عمل ہمارا کتنا اچھا ہوتا ہے، اور پھر جب تنہا ہوتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ ایک اور علامت قرآن مجید نے بتائی ہے کہ منافق جو عملی منافق ہیں، جو عقیدے کے نہیں عملی منافق ہیں، ان کی ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی کوئی کام نیکی کا ان سے ہو جاتا ہے، ان کی چاہت، ان کی پسند سے یا مجبوراً، کبھی کبھی وہ گھر گئے ہیں ایسی جگہ پر کہ جہاں انہیں کچھ کرنا ہی پڑے گا، کچھ نیکی کا کام کرنا ہی پڑے گا۔ اگر کر لیتے ہیں، مثلاً کبھی دل سے وہ کسی بھی نیک کام میں پیسہ نہیں خرچ کرتے، لیکن جب 10 لوگوں کے درمیان ہیں، معاشرے میں ہیں، ایک جماعت کے ساتھ ہیں، لوگ ایک دوسرے کو جو ہے نا آگے پش کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں، تو اس مجبوری میں اپنی پریسٹیج کا خیال رکھتے ہوئے، اپنی پوزیشن کا خیال رکھتے ہوئے کبھی نیکی کا کام ان سے ہو جاتا ہے، نکال کے کہتے چلو میں بھی اس میں شریک ہوتا ہوں۔ تو اس کے بعد منافق اصغر جو ہے، جو عملی طور پر نفاق کرتا ہے، اس کی علامت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اس چیز کو یاد کر کے ہمیشہ اسے جتاتا رہتا ہے۔ جتنے بھی لوگ احسان جتاتے ہیں، شاید انہیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، وہ نفاق اصغر میں مبتلا ہیں، ان کے اندر یہ منافقت آ گئی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کو ایک علامت کے طور پر بتایا ہے کہ منافق کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ احسان جتاتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی طرف توجہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے اور آیت نمبر 264 ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ معلوم ہوا اے ایمان والوں کہہ کے بتا دیا اللہ نے کہ نفاق اکبر نہیں ہے، عقیدے میں نفاق نہیں ہے، ورنہ وہ منافق ہوتے، مومن نہ ہوتے، مومن کے مقابل میں منافق ہے۔ یہاں پر اہل ایمان سے خطاب بتا رہا ہے کہ یہ منافق اصغر کی بات ہو رہی ہے، اکبر کی نہیں، یعنی عقیدے میں نفاق رکھنے والوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ عمل میں نفاق رکھنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدہ لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ ترجمے کو میں منون آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے اوپر توجہ کیجئے۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے،
اور وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ جیسے ایک منافق کرتا ہے ویسے تم اے ایمان والو تم بھی ایسے نہ کرو۔ نفاق اصغر میں بھی تم کو مبتلا نہیں ہونا ہے، پس اس کے خرج کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مینا برسے اور اسے صاف کر ڈالے، اور اس طرح یہ لوگ اپنے اعمال سے کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے، اور اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دیکھو نیکی کا کام کرو، اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو احسان نہ جتاؤ بار بار کہ میں نے تمہیں دیا، یاد ہے میں نے یہ مدد کی، یاد ہے تمہیں میں بہت لگاتار تمہارا خیال رکھتا ہوں، تمہیں فلاں وقت میں نے سپورٹ کی تھی، معلوم ہے کہ میں نے فلاں ادارے میں پیسے دیے تھے۔ یہ بار بار دہراتا ہے، احسان جتاتا ہے، ساتھ ساتھ ایذا پہنچاتا ہے۔ کس طرح ایذا پہنچاتا ہے؟ جس کے ساتھ آپ نے اچھا کام کیا ہے، سلوک اچھا ہوا ہے آپ کا، اور آپ نے ایک نیکی کی ہے کسی کے ساتھ، اس کو بار بار جتائیں گے تو اسے تکلیف پہنچتی ہے، اسے اذیت ہوتی ہے، اور وہ رونے لگتا ہے اندر سے، اپنی بے بسی پر کڑھنے لگتا ہے، وہ دل ہی دل میں کہتا ہے کاش میں اس کا احسان نہ لیتا، کاش میں اس کے احسان کے تلے اس طرح ذلیل و خوار اور رسوا نہ ہوتا، اور بار بار اس کے احسان جتانے کے طعنوں سے اذیت و آزار میں مبتلا نہ ہوتا۔ اس آدمی کو بڑی اذیت ہوتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ نہ احسان جتاؤ اور نہ اسے احسان جتا کے اذیت پہنچاؤ جس کو تم نے دیا ہے، اس لیے کہ یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فوراً کہا کہ اس انسان کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھا اور بار بار اپنے مال کی جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوا اس کی بات کرتا ہے اور احسان جتاتا ہے۔ مثال بھی بڑی خوبصورت دی ہے کہ اگر کسی چٹان پر تھوڑی سی مٹی کوئی ڈال دے اور اس کے بعد بارش اتنی پڑے کہ وہ مٹی جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے، اسی طرح انسان اگر بار بار اپنی باتوں سے اور احسان جتانے سے اس کو اپنی جو نیکی ہے اس کو صاف کر دیتا ہے تو پھر اس کا نام اعمال بغیر نیکی کے رہ جاتا ہے۔ چنانچہ کچھ حدیثوں میں اس طرح آیا ہے کہ جو جتاتے ہیں احسان اور بار بار اپنی نیکی کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ آخرت میں جب دیکھتے ہیں کہ ان کے نام اعمال میں وہ نیکی موجود ہی نہیں ہے، اس نیکی کا ذکر بھی نہیں ہے، کہتے ہیں پروردگار میں نے بڑے کام کیے تھے، میں نے بڑے خرچ کیے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں نے کوئی نیکی اس میں نہیں دیکھی، کیا وجہ ہے؟ کہیں کسی غلط آدمی کا، کسی اور آدمی کا تو مجھے نام اعمال نہیں دے دیے گئے؟ آواز آئے گی کہ نہیں، تمہارا پروردگار کبھی نہیں بھولے گا، یہاں کوئی مسٹیک نہیں ہوئی ہے، تم نے اس کو صاف کر دیا، تم نے خود اس کو زائل کر دیا، دنیا ہی میں اس کی تم نے اجرت لے لی احسان جتا جتا کے۔ یہ منافقت کی علامت قرآن مجید نے بتائی۔ اسی بات کو ایک اور آیت کریمہ میں جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 38 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کا دوست اور شیطان کا ہم پلہ یا شیطان کا قریبی ساتھی بتایا اس کو کہ جو ایسے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتا ہے۔ یہ میں چند آیتوں کا سہارا لے رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ کس طرح انسان اپنے عمل میں منافقت رکھتا ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کی طرف توجہ کریں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 38 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، اور بات یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو جائے تو وہ بہت ہی برا رفیق ہے۔ شیطان اس کا رفیق ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے،
شیطان چاہتا ہے کہ تو نے نیکی کی ہے تو کیوں اس نیکی کو بچا کے رکھے کہ آخرت میں تمہیں اس کا ثواب ملے، ایسا کر کے دنیا ہی میں تیری اس نیکی کا بیڑا غرق تیرے ہاتھوں سے ہو جائے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ اندر سے کہتا ہے تم نے اتنی بڑی بات کی ہے، تم نے اتنا کام مال لگایا ہے، تم کو کوئی جانتا نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں تم کنجوس ہو، بتاؤ تم نے دیا ہے، لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے تاکہ لوگ طرح طرح کے وسوسے، شیطان جو کہ رقیب ہے، رفیق ہے، اس کا دوست ہے، قرین ہے، اس کا ساتھی بن گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو بتا دو نیکی کی ہے، ظاہر کر دو۔ اب جب ظاہر کر دیتا ہے وہ، تو وہیں شیطان خوش ہو کے جاتا ہے کہ چلو میں نے تمہارا کام تمام کر دیا، اب وہ نیکی تمہارے نام اعمال میں محفوظ نہیں رہی۔ یہی وہ خطرناک بیماری ہے جو کہ اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کے نفاق اصغر سے بھی محفوظ رکھے عملی طور پر۔ آئیے کچھ علامتیں احادیث کی روشنی میں مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی علامتیں احادیث کی روشنی میں جانیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن یأکل فی معاء واحد والمنافق یأکل فی سبعۃ امعاء۔ پہلی علامت جو احادیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عملی طور پر جو مومن اور منافق میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، جس کے اندر نفاق اصغر بھی نہیں پایا جاتا، وہ کم کھاتا ہے، اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ شکران نعمت یہ ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے، کفران نعمت یہ ہے کہ اس کو ابیوز کیا جائے، مس یوز کیا جائے، غلط استعمال اس کا کرے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، کھانا پینا اللہ نے سب کو جو ہے میسر رکھا ہے، سب کے لیے میسر رکھا ہے۔ مومن کم کھاتا ہے اور منافق پرخوری سے کام لیتا ہے اور زبردستی کھاتا رہتا ہے۔ چنانچہ آپ کو میں نے گزشتہ ایام عزا کے دوران پروگرام صلح اور قیام میں بتایا تھا کہ کس طرح معاویہ ابن ابو سفیان اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہنے کے بجائے کھانے میں مصروف رہا۔ 3 دفعہ حضور نے آواز دی، تینوں دفعہ وہ کھانے میں ہی مصروف رہا، تو اللہ کے نبی نے بد دعا کی کہ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں بھی یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا معاویہ کے لیے محفوظ رہ گئی۔ منافق اور مومن میں فرق یہ بھی ہے۔ دوسری بہت اہم بات وہ یہ کہ عام عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں، اور یہ عملی نفاق اصغر کی علامت اس طرح سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن یبدأ بالسلام والمنافق یقول حتی یبدأ بی۔ مومن یہ ہے کہ سلام میں پہل کر دیتا ہے، نفاق نہیں ہے، نہ ظاہری نہ باطنی، نہ اصغر نہ اکبر، سلام کر دیتا ہے۔ منافق یہ ہے کہ ویٹ کرتا ہے کہ اسے سلام کیا جائے، خود نہیں سلام کرتا۔ یہ ایک عملی علامت اللہ کے نبی نے منافق کی بتائی ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں عملی نفاق جو ہے وہ نفاق اصغر ہے، اسے کوئی نفاق اکبر نہ سمجھ لے۔ عقیدے میں جو نفاق کرے گا وہ نفاق اکبر ہے، لیکن یہ نفاق اصغر جو عملی طور پر ہوتا ہے۔ اب آئیے، بہت ہی عمدہ حدیث ہے، اس کو سنانے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں رہوں گا اور آپ کی کالز لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لسان المؤمن وراء قلبه فاذا اراد ان يتكلم بشيء يدبره قلبه ثم امضاه بلسانه وان لسان المنافق امام قلبه فاذا هم بشيء امضاه بلسانه
وَلَمْ يَتَدَبَّرَهُ بِقَلْبِهِ۔ بہت اہم فرق ہے مومن اور منافق، جو نفاق اصغر میں مبتلا منافق ہے۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی جو کچھ ما فی الضمیر ہوتا ہے وہی وہ اپنی زبان پر لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ قبل اس کے کہ اپنے دل کی بات زبان پر لائے اسے اچھی طرح سے پرکھ لیتا ہے کہ آیا مناسب ہے کہ یہ بات میں اپنی زبان پر لاؤں یا نہیں۔ تدبر سے کام لیتا ہے، حکمت سے کام لیتا ہے۔ اگر لگتا ہے کہ یہ مناسب ہے تو وہ اپنی زبان سے وہ بیان کر دیتا ہے۔ اب اس کے بیان کے پیچھے کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ شاید دل میں اس کے کچھ ہے اور زبان پہ جو آیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ نہیں، یہ مومن ہے، جبکہ منافق اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اس کی زبان دل کے سامنے ہوتی ہے اور دل کی بات کو زبان نہیں کرتی، بلکہ درمیان میں وسوسے اور چالاکیوں سے، مکر و فریب سے وہ ایسی بات کرے گا کہ جس سے اندر کی جو ما فی الضمیر والی جو بات ہے، حقیقت ہے، وہ ظاہر بھی نہ ہو۔ یہ منافق ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو واقعاً بھی نفاق سے بھرا ہوا انداز ہوتا ہے کہ دل میں واقعاً بھی کچھ اور پلاننگ ہے، دل میں کچھ اور سوچ ہے، دل میں کچھ اور نقشہ جو ہے وہ کھینچ کے رکھا ہے، اور زبان پر وہ کچھ اور بتا کر کے بیوقوف اور الو لوگوں کو بناتے ہیں۔ ایک اور علامت عملی سن کر کے پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، اب میں چونکہ مولا علی علیہ السلام سے بھی جو عظیم نورانی کلام آیا ہے میرے سامنے، اس کو بغیر بتائے میں آپ کی طرف نہیں آ سکتا تھا، اس لیے مولا علی علیہ السلام کی طرف سے بھی یہ حدیث ہے کہ ان المؤمن اذا استغنا شکرا والمنافق اذا استغنا طغا۔ یہ بھی بڑا فرق ہے۔ مومن جس کے اندر نفاق اصغر بھی نہیں ہے، وہ جب کسی کام میں بے نیاز ہوتا ہے، یعنی رچ ہو جاتا ہے، اسے اس چیز کی اب پھر ضرورت نہیں رہ جاتی، اس کی ضرورت جب پوری ہو جاتی ہے تو شکر گزار ہوتا ہے، شکر خدا کرتا ہے۔ جبکہ کام جب منافق کا بن جاتا ہے تو شکر کرنے کے بجائے وہ طغیانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اللہ کے خلاف مزید یا بندوں کے خلاف مزید وہ جرأت کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سرکشی کا کام کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے مزاج میں اس طرح کے نفاق اصغر کا ذکر کیا ہے، اور وہ بھی سورہ علق میں کہ ان الانسان لیطغی، انسان بے شک طغیانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، وائلیٹ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رولز کو۔ کب؟ ان رآہ استغنا، جب دیکھتا ہے کہ اب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے فوراً وہ بغاوت اور سرکشی اور طغیانی پر اتر آتا ہے۔ یہ منافقت کی علامت بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی منافقت سے، ہر طرح کے نفاق سے، چاہے وہ اصغر ہو یا اکبر ہو، اور ہر طرح کی علامت جو منافق اصغر کی ہم میں کہیں موجود ہو، تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں پاک رکھے اپنے نفس کو، جس طرح سے ہمیں اپنے نفس کو پاک رکھنا چاہیے۔ یہی ہمیں توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حاصل ہو، اور ہم اپنی عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ کریں۔ یہ نہیں کہ صرف کہنے کی حد تک، سننے کی حد تک اس کو رکھیں، یہ درس و تدریس سے بھی بالاتر چیز ہے۔ عمل اپنی زندگی کے لمحات اور حالات میں تزکیہ نفس کو سب سے زیادہ پریارٹی حاصل ہو جائے، تاکہ ہم کبھی بھی
ان نجاستوں میں گرفتار نہ ہوں۔ میں آج کے اس پروگرام کے پہلے کال کو شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا میں مدثرہ بات کر رہی ہوں سولیول سے۔ آپ کے ٹاپک کے حوالے سے 2 چھوٹے چھوٹے سوال کرنا چاہوں گی۔ آپ اپنا نام پھر سے بتائیں گی میری بہن؟ مدثرہ بات کر رہی ہوں سولیول سے۔ کہاں سے؟ سولی ہول سے۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہاں جی، آپ کی آواز سوری مجھے نہیں آ رہی۔ میں اپنا سوال کرتی ہوں کہ جو آپ نفاق کے اصغر کے حوالے سے جو آپ نے عملی کیفیت بتائی ہے ایک مومن یا جس کی بھی کہہ لیں کہ جو انسان جو ہے نماز میں جیسے ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کے سامنے دکھاوے سے پڑھتا ہے، تو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر ایک انسان اکیلے میں نماز پڑھتا ہے اور اگر اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ دیکھو میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے نماز اس طرح خضوع و خشوع سے نہیں بلکہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں تنہائی میں خضوع و خشوع سے نماز پڑھ رہا ہوں، تو کیا یہ بھی منافقت کے دائرے میں آئے گا یا نہیں، یہ تنہائی میں اگر خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر وہ تو منافقت نہیں ہوئی، وہ تو اخلاص ہے اور اس کا اپنی طرف سے۔ البتہ وہ اگر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگا تو پھر ایک اور بیماری ہے جسے عجب کہتے ہیں، خود پسندی، وہ الگ چیز ہے، لیکن منافقت نہیں ہوگی۔ اچھا صحیح ہے۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا میری بہن؟ جی آپ کی آواز اتنی کلیئر نہیں آتی۔ میں نے کہا ایک اور کوئی سوال ہے تو بتائیے گا۔ پلیز آپ کا اور کوئی سوال ہے تو بتائیے۔ یہی میں دوسرا سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ منافق جو نہیں ہوتا وہ شخص سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، اور جب وہ سلام کر لیتا ہے تو اس کے دل میں منافقت نہیں ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ دوسرے مومن کا احترام کرتے ہیں ایز اے مومن، لیکن آپ اس کے عمل کو یا کردار کو یا کوئی اس کی ذات کے حوالے سے یا کردار کے حوالے سے کوئی پہلو ہے آپ اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن جب وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ اس کو عزت دینے کے لیے آپ اسے سلام بھی کرتے ہیں، اس کو گلے سے بھی لگاتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن کے کسی کونے میں وہ بات رہتی ہے اس دوسرے مومن کے اخلاق کے حوالے سے، تو کیا یہ بھی منافقت میں آتا ہے؟ کیا سلام کرنے والا یا ملنے والا شخص جو اس مومن کا بظاہر احترام کر رہا ہے لیکن دل میں اس کے کسی کردار کو ناپسند کرتا ہے، کیا وہ اس کے ساتھ منافقت کر رہا ہے؟ میں جب فون رکھوں گی تو پلیز آپ جواب دیجیے۔ ضرور بہت بہت شکریہ، بہت عمدہ سوال ہے، اتفاق سے دونوں سوال بہت عمدہ، لیکن دوسرا سوال بہت ہی زیادہ ضروری اور مبتلا بے ہے کہ اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ گل حسین شاہ صاحب، جی فرمائیے۔ گل حسین شاہ بول رہا ہوں سو کانفرنس سے۔ جی بسم اللہ۔ پہلے تو عید المیلاد النبی کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ اور دوسرا یہ نہیں کہ جو آپ نے یہ نہیں کہ منافقت کی بات کی ہے، یہ بس میں اتنا ہی صرف کہوں گا کہ دعا کریں کہ مومن کو یہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا کر رکھے۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ، بہت عمدہ آپ نے دعا کی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر طرح کی نفاق کی کیفیت سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام قبلہ، میں سید مجاہد عرض کر رہا ہوں جی لندن سے۔ سید مجاہد حسین صاحب لندن سے، فرمائیے۔ حضور گزارش یہ ہے کہ ایک سوال ہے چھوٹا سا۔ بسم اللہ۔ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ انسان اپنے خواہشات نفسانی سے بچے، خواہشات نفسانی ہر برائی کی جڑ ہیں، لیکن اگر ہمیں دشمن کی شناخت ہی نہیں ہوگی تو ہم اس کے حملوں سے کیسے بچیں گے؟ آپ تھوڑا نفس انسانی کیا ہوتا ہے، اس کے حملے کیسے، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں تو ہم سب کا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ٹھیک ہے، بہت عمدہ۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم جواب کی طرف آتے ہیں ہمارے پاس۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام قبلہ، میں تعظیم نقوی بول رہا ہوں لندن سے۔ جناب تعظیم نقوی صاحب فرمائیے۔ جی قبلہ، میرے 2 سوال تھے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جو وسوسے انسان کے آتے ہیں خاص طور پہ نماز میں یا ادروائز بھی، جو وسوسے اس کے دماغ میں یا جو بد خیالات آتے ہیں، وہ ان خیالات کا، اور انسان اس کو جھٹکتا بھی ہے، تو ان خیالات کا کتنا وہ ذمہ دار ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی بد خیال اس کو آ رہا ہے تو اس کی کتنی ذمہ داری ہے، حالانکہ اس پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے۔ ایک سوال۔
دوسرا یہ کہ اگر مثال کے طور پر اب میرے جیسے بڑے بھائی ہیں یا اور میرے بزرگ ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ کام مناسب نہیں کر رہے ہوتے. اچھا، اب میں آؤٹ آف ریسپیکٹ ان کو نہیں کہتا کہ جی آپ غلط کر رہے ہیں، تو یہ کہیں منافقت میں تو شامل نہیں ہے. تو اس کا کیا تدارک کیا جائے، کس طریقے سے اس کو اڈاپٹ کیا جائے کہ ان کو برا بھی نہ لگے، اور اگر میں چپ رہا ہوں تو وہ منافقت کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ ٹھیک، بہت عمدہ سوال ہیں یہ بھی. انشاءاللہ ان کے سوالوں کے جواب دیں گے. اگر 2 اور مزید کالز ہم لے سکیں تو انشاءاللہ ہم لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب، میں سمرا بول رہی ہوں لوٹن سے. سمرا لوٹن سے، فرمائیے کیا سوال آپ کا؟ مولانا صاحب، باتیں تو آپ کی بہت زیادہ کلیئر تھیں، جامع تھیں، لیکن کہیں 1-2 شاید آپ کو لگیں تھوڑی مطلب اتنی وہ نہ لگیں اہم. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس ان سے ہوتے ہیں، ایز اے مدر میں بھی اپنے بچوں کو شاید کچھ سمجھانا چاہوں یا کبھی غصے میں آ کے تو احسان جتانے کے لیے بات ہوتی ہے کہ ہم نے تم لوگوں کے لیے اتنا کیا، یہ سب کچھ کیا، اور مطلب آپ نے ان کے فرائض کا احساس دلانے کے لیے سم ٹائم ہم اپنے بچوں کو ایسی باتیں کر جاتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ احساس نہیں رہتا کہ ہم احساس دلا رہے ہیں ان کو، ہم اپنی شاید کچھ پریشانیاں اور مشکلات کا سبب بنتا ہے وہ بچوں کے سامنے اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات بچوں کو بھی شاید وہ ہرٹ کرتا ہو. تو یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ مطلب والدین کا یا بہن بھائیوں کا؟ اگر بہن بھائیوں نے بہن بھائیوں کے لیے کیا ہے تو مطلب اس کو دلانا احساس اس چیز کا یا احسان، اگر وہ نیت اس کی بری نہ ہو، انٹینشن اس کی نہ ہو، لیکن وہ ہرٹ کر رہا ہو، تو یہ کس زمرے میں آئے گا؟ ٹھیک، انشاءاللہ. بہت عمدہ سوال ہیں، یہ مبتلا بہ سوال ہیں، اور ہمیں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے بھی ہیں، اس پر عملی زندگی میں عمل بھی کرنا ہے، تاکہ ہم واقعاً بھی ان اگرچہ چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہم خیال رکھیں گے تو یقیناً بڑے گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوں گے. اگر ہم بڑے گناہ کی فکر کرتے ہیں، چھوٹے گناہ کی فکر نہیں کرتے ہیں، تو یقیناً ہم بڑے گناہ سے بھی بچ نہیں سکیں گے. چھوٹے گناہوں سے بچنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینا ہمیں بہت بڑے بڑے خطرات سے بچاتا ہے. اگلے کالر کو، بلکہ آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا عبدی صاحب قبلہ مقصود سے عرض کر رہا ہوں. جناب فرمائیے. مقصود سوال یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب مسلمان ہونا ایک بڑی بات تھی اور ایک جب ان کا مقام و مرتبہ تھا، تو کیا بعض لوگوں نے اسلام کو بطور ایک، اگر میں مناسب لفظ تو کہوں کہ بطور ایک فیشن کے قبول کر لیا، جبکہ وہ دل سے نہ چاہتے تھے؟ کیا ایسا بھی ہوا ہے ابتدائی اسلام میں کہ انہوں نے جب وقار فضول طرح ہو گیا تو اسے قبول کر لیا ظاہراً، یہ لیکن دل سے قبول نہ کیا ہو؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ بہت مہربانی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ تمام کا، جن کا میں نہیں لے سکا سوال ان سے معذرت، اور اگلے پروگرام میں یقیناً آپ کی ہم خدمت میں رہیں گے. فرسٹ کم فرسٹ سروسز کے طور پر ہم نے لے لیے آپ کے کچھ سوال. ہمارے وقت کے اندر ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ ان سوالوں کے جواب دیں گے. ہماری بہن مدثرہ تھیں سولو ہل سے، 2 سوال کیے تھے. پہلا سوال جو تھا اس کا ہم نے جواب فوراً دے دیا کہ اگر انسان تنہائی میں نماز پڑھے اور خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خیال آئے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم تنہائی میں واقعاً خلوص کے ساتھ خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آیا یہ بھی منافقت ہے؟ جواب یہ کہ نہیں، یہ منافقت نہیں ہے. آپ خضوع و خشوع کے ساتھ تنہائی میں نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں کہ جس کا دیکھنے والا اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ منافقت نہیں ہے. البتہ ایک اور بہت ہی خطرناک اور نازک قسم کی بیماری اس میں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے ہیں. جہاں ہم نے یہ سمجھا کہ میں بہت اچھا نماز پڑھ رہا ہوں اور میری اچھی حالت ہے اور میں خضوع و خشوع میں دوسروں سے بہتر ہوں، یہیں سے وہ عجب جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم عجب پر بھی بات کریں گے. خود پسندی یعنی سیلف پریزنگ اور اپنی ذات کو اہمیت دیتے ہوئے یہ سمجھنا کہ میں کچھ ہوں، یہ بھی ایک قسم کی بیماری. اللہ ہمیں اس بیماری سے بھی بچائے کہ ہمیں کیا، ہماری عبادت کیا. جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے کہا کہ ابن رسول اللہ
آپ نماز کی زینت، آپ عبادت گزاروں کی زینت، آپ سید الساجدین، آپ سے بڑا کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں. آپ لاجواب عابد ہیں. امام جو ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، سجدہ ہر بات پہ کرتے تھے، کوئی بھی خبر ہو خوشی کی یا غم کی آپ سجدے میں چلے جاتے تھے. آپ کے شکر کے سجدے اس قدر کہ جو کسی کے گنتی میں بھی نہیں آ سکے. آپ نے کیا فرمایا کسی کی تعریف پر؟ فرمایا کہ تو نے میری عبادت دیکھی ہے، میرے جد مولا علی کی عبادت نہیں دیکھی. کاش تجھے معلوم ہوتا اس عبادت کے مقابل میں میری عبادت کچھ نہیں ہے. اب یہاں سے آپ کو جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ کسی بھی لحاظ سے ہم بہتر اپنے آپ کو نہ سمجھیں کہ وہ ایک عجب ہے اور خود پسندی ہے. باقی جو دوسرا سوال آپ کا تھا ہماری بہن مدثرہ، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ یا کسی بڑے کی کسی غلطی پر، گناہ پر، کسی ان کی حرکت پر ہم دل سے ان سے خوش نہیں ہیں، لیکن عزت دینے کے لیے ہم سلام کر دیتے ہیں جب وہ سامنے آتے ہیں. تو کیا یہ منافقت ہے؟ نہیں، یہ عزت ہے، آپ نے عزت دی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس طرح سلام کرنے میں منافقت نہیں ہے. آپ کو البتہ یہ کام ضرور کرنا ہے کہ اگر ان کی کسی گناہ سے آپ کو ناراضگی ہے یا آپ پسند نہیں کرتے ہیں تو ضرور اس کو اس کی خبر دیں کہ میں فلاں کام کی وجہ سے آپ سے خوش نہیں ہوں. یہ ضرور بتایا کریں. اگر یہ بتا دیں باقی اس کے باوجود آپ عزت کریں تو اس کی تبدیلی میں بھی یہ آپ کی عزت کرنا اور آپ کا سلام کرنا اچھا ثابت ہوگا اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. گل حسین شاہ صاحب نے دعائیں دیں اور بہترین دعا یہی کی کہ اللہ ہمیں ہر منافقت سے بچائے. سید مجاہد حسین صاحب لندن سے سوال کیا کہ خواہش نفسانی اور خواہشات نفسانی کی بات بچپن سے ہم سنتے ہیں کہ ان سے ہمیں بچنا چاہیے، تو اس پر روشنی ڈال دیں. دیکھیے یہی ہم کام کرتے جا رہے ہیں. خواہشات نفسانی ایک خواہش نہیں ہے، مختلف خواہشیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. یعنی انسان خواہشات کا جب اسیر ہو جاتا ہے، ایک ایک خواہش پوری ہوگی تو 10 خواہشیں تیار نہیں جنم لے کر اس کے سامنے آ جائیں گی. ان خواہشات کو پورا کرنے گیا تو پھر مزید ہر خواہش کے بعد اور 10 خواہشیں جو ہے وہ جنم لے کر اس کے سامنے آ جاتی ہیں. یہ جو خواہشات کا سلسلہ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. نفسانی خواہشات یہی ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، بہترین لیٹسٹ نیا جو آیا ہے بالکل لیٹسٹ موبائل فون وہ چاہیے، مجھے بہترین جو برانڈڈ کپڑے ہیں وہ چاہیے، مجھے فلاں یہ چیز چاہیے، فلاں گھر میں مجھے ڈیکوریشن کے لیے چیز چاہیے، مکان میرا ایسا ہو، گاڑی میری ویسی ہو، اور گاڑی پہ گاڑی اور گھر پہ گھر، اور اس طرح کی تجملات اور دنیاوی ظاہری مادی اور جھوٹی شان بڑھانے کے لیے جو خواہشات پیدا ہوتی جاتی ہیں، اس کے پیچھے جو جاتا ہے یہی خواہشات نفسانی ہیں. ان سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم ایک ایک گناہ کو سمجھیں اور اسے اپنے نفس کو پاک رکھیں، دور رکھیں. ہم کفر سے شروع کرتے ہیں، کر دیا ہم نے، شرک سے شروع کیا، تیسرا مرحلہ ہم نے نفاق کو لیا، پھر آہستہ آہستہ ہم ایک ایک چیز کو لے کر آئیں گے. اور انہی تمام باتوں کو جمع کرو تو خواہشات نفسانی ہے. ان سے ہمیں بچنے کا جو طریقہ ایک ایک کر کے سیکھنا ہے، اور اس طرح ہم خواہشات نفسانی کے اسیر ہونے کے بجائے رب کی مرضی اور اپنے پروردگار کی خوشنودی. یہی وجہ ہے کہ ہر عبادت، وضو جیسی چھوٹی سی بظاہر چھوٹی سی عبادت سے لے کے حج تک جو بہت بڑی محنت کش عبادت ہے، تمام امور میں آپ کو کہا گیا ہے کہ پہلی شرط آپ کی ان تمام عبادتوں کی قربتاً الی اللہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کریں، اس کی خوشنودی کو سامنے رکھیں. یہ بالکل اپوزٹ ہے نفسانی خواہشات کے. ایک انسان کی اپنی خواہش ہے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے. جو خوشنودی پروردگار کی طرف مائل ہوتا ہے
وہ خواہشات نفسانی کو کچلتا ہے، وہ جب کچلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تب جا کے وہ کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ اور یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے نقل اللہ نے کیا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ اللہ کسی پر رحم کرے، اللہ اگر ہم پر رحم کرے ہم خواہشات نفسانی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ مزید اس گفتگو کا سلسلہ تزکیہ نفس کے اس پروگرام میں جاری و ساری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور یہ صرف عملی نسخے ہیں، یہ صرف کہنے کہلانے کے حد تک نہیں ہے۔ تعظیم نقوی صاحب نے بھی لندن سے خوبصورت سوال کیا کہ کبھی کبھی نماز میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور برے خیالات بھی آتے ہیں، کیا ان خیالات کا ذمہ دار خود نماز پڑھنے والا ہے جو کہ اس کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا؟ دیکھیے، کچھ حد تک انسان ذمہ دار نہیں ہے، لیکن کچھ حد تک ذمہ دار ہے۔ اگر انسان کے باقی جو اوقات ہیں، باقی جو اس کی ٹائمنگ ہے، وہ ایسے کاموں میں گزارے کہ جن کاموں کا اثر اس کی سوچ پر، اس کی فکر پر پڑتا چلا جائے، اس کے خیالات اس سے مجروح ہوتے چلے جائیں، اور پھر وہ نماز میں آئے گا، نماز کے لیے کھڑا ہوگا، تو یقیناً برے خیالات بھی اس کے ساتھ آئیں گے، تو اس کا یہ ذمہ دار خود ہے۔ بہت سارے کام ہیں، انسان دن بھر مثلا نعوذ باللہ من ذالک غلط چیزوں پر توجہ کرتا رہا ہے، غلط چیزیں دیکھتا رہا ہے، اور میگزین غلط دیکھتا رہا ہے، فلمیں غلط دیکھتا رہا ہے، غلط لوگوں کو دیکھتا رہا ہے، غلط لوگوں سے بات کرتا رہا ہے، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا بھی ہو گیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خیالات نماز میں برے نہیں آئیں گے؟ برے خیالات آئیں گے تو کیا اس میں وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ وہ ذمہ دار ہے، کیونکہ ان خیالات کو اس نے نماز سے پہلے اور نماز سے باہر کے حالات سے حاصل کیا، اس نے وہ جو اس کی اوقات ہیں ان اوقات سے اس نے حاصل کیا۔ اگر انسان اس سے ہٹ کر وسوسے کا شکار ہو گیا ہے، مثلا میرا وضو صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، وسوسہ ہو گیا، یہ دنیاوی نہیں ہے، یہ اچھائی کی طرف آنا چاہتا ہے، اور اچھائی میں صحیح سب کچھ پرفیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز، کسی چیز میں کمی نہ رہ جائے، میرے وضو میں کمی نہ رہ جائے، ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ لیکن اس پرفیکٹ ہونے کی اس اچھی سی نیت کے اندر شیطان ایک رکھنا ڈالتا ہے، وہ یہ کہ ہر چیز کو اس کے لیے مشکوک بنا دیتا ہے۔ وہ میں نے وضو صحیح کیا کہ نہیں کیا، میرا لباس جو تھا وہ کہیں سے میں گزرا تھا تو کہیں نجس تو نہیں ہو گیا، میں فلاں جگہ پہ بیٹھا تھا کہیں میری پینٹ تو گیلی نہیں ہو گئی تھی، نجس تو نہیں ہو گئی تھی میری پینٹ، میرا وہ شلوار جو ہے نجس تو نہیں ہو گئی، میرا کرتا وہ تو نہیں ہو گیا تھا۔ اس طرح کے وسوسے جو آ جاتے ہیں نماز میں کہ میں نے پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھی، کون سی رکعت پڑھی، کیسے میں، یہ جو کثیر الشک ہوتے ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، اعتنا نہ کریں۔ لیکن اگر کبھی کبھی اس طرح کے مسائل ہیں تو پھر ان شکوک پر توجہ بھی دینی چاہیے، انسان کو تھوڑا سا کنسنٹریشن کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بھی الگ بہت سارے احادیث میں نسخے بتائے گئے ہیں، جس کی طرف ہم آج ضرور نہیں جا سکیں گے، اگلے انشاءاللہ کسی پروگرام میں اس کے حوالے سے جب وسوسے کی بات شروع ہوگی تو تفصیل سے اس پر بات ہوگی۔ دوسرا سوال بھی تقریباً ہماری بہن مدثرہ کے سوال سے ملتا جلتا ہے کہ بڑوں کی غلطیاں سدھارنا چاہتے ہیں ہم، لیکن کیا کریں؟ اگر خاموش ہو جاتے ہیں تو کیا یہ منافقت میں شمار ہوتا ہے ہماری خاموشی؟ دیکھیے، خاموش نہیں، آپ کو اچھے انداز میں ان کو ان کی غلطی کا احساس دلانا چاہیے۔ اگر آپ دلا سکتے ہیں تو ضرور دلانا چاہیے، لیکن خاموشی اختیار کر کے ان کے ساتھ ایسے برتاؤ کرنا کہ وہ سمجھیں کہ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی اور یہ میری خوبیوں کی وجہ سے میری عزت کر رہا ہے، تو اس میں آپ انڈائریکٹ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ میں نے تو عزت دی تھی بڑے ہونے کی خاطر، اور انہوں نے سمجھا کہ وہ بالکل ہی پرفیکٹ ہیں، ان سے کوئی سرزد نہیں ہوئی، کوئی ایسی خطا۔ تو یہ ہے کہ منافقت خاموشی میں نہیں ہے،
لیکن آپ اس کے ساتھ کوشش یہ کریں کہ کسی طرح سے اسے احساس دلا دیں. اپنے بڑے ہوں کوئی بات نہیں، لیکن اچھے انداز میں کہ اسے ان کی غلطیوں کا احساس دلا دیں. اور آپ کو اس طرح کی بہت ساری مثالیں احادیث میں مل جاتی ہیں، اور ائمہ معصومین کی سیرت میں بھی ایسے بہت سارے واقعات مل جاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے بڑوں کو ان کی غلطیوں کا احساس دلایا اچھے انداز میں کہ وہ برا بھی نہ مانے. ثمرہ لوٹن سے ہماری بہن ہے، والدین جب احسان جتاتے ہیں تو کیا یہ بھی منافقت کی علامت بن جاتی ہے؟ میری بہن، آپ کو میں بہت ہی اس سوال پر دعا دوں گا اور شاباشی دوں گا، کیونکہ بہت عمدہ سوال ہے. احسان جتانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اور والدین کے لیے جائز ہے. بچے جب غافل ہو جاتے ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کے احسانات کو یا بھلا دیتے ہیں یا ڈینائی کر جاتے ہیں، ماں باپ کا فرض بنتا ہے کبھی انہیں جھنجھوڑیں بٹھا کر یاد دلائیں کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا. یہ کوئی منافقت کی علامت نہیں ہے. البتہ بار بار والدین کو بھی احسان ریپیٹ نہیں کرنے چاہیے، لیکن یہ اس موقع پر ہے کہ جب بچے اس قدر احسان فراموش ہو جائیں کہ انہیں یاد دلانے کی ضرورت پڑ جائے. عام حالات میں والدین کو نہیں چاہیے کہ بچوں کو ان کے احسانات یاد گنائیں اور انہیں بار بار بتاتے رہیں. نہیں، نارمل حالات میں ہرگز کسی کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر بچے اس حد تک احسان فراموش ہو گئے ہیں کہ بالکل ہی ایسے ان کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں جیسے کوئی غیر ہے، تب یقیناً والدین کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ اپنے احسان جتائیں. البتہ رشتہ داروں کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے انسان کی بزرگی اسی میں ہے کہ وہ اگر بھائی کے ساتھ، اپنے بہن کے ساتھ، اپنے کسی عزیز کے ساتھ نیکی کرے تو اسے بھلا دے، ریپیٹ نہ کرے، اس کو احسان اس کا نہ جتائے. یہاں تک کہ ممکن ہے کہ وہ احسان جس پر آپ نے کیا وہ آپ کے خلاف ہو جائے، کوئی بات نہیں، آپ کے اجر کو آپ ضائع نہ کریں، اس کے احسان کو اس کو نہ جتائیں. یہ صرف والدین کے لیے میں نے عرض کیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے احسان جتاتا ہے قرآن مجید میں من اللہ کا بہت سارے الفاظ آئے. اللہ تم پر احسان کرتا ہے، اللہ تم پر احسان کرتا ہے. اور والدین کو بھی یہ حق حاصل ہے، ورنہ عام کسی انسان کو اس طرح کا حق حاصل نہیں ہے. مقصود حسین سید صاحب ہمارے محترم اور بزرگ کالر ہیں واٹ فورڈ سے، بہت عمدہ سوال کیا کہ کیا اسلام فیشن کے طور پر بھی کچھ لوگوں نے ابتدائی مرحلے میں، ابتدائی دنوں میں اپنا کر آیا ہے کہ جب دیکھا کہ اسلام میں آنے سے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کا وقار بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہم مسلمان بنتے ہیں. یقیناً ایسا بھی مرحلہ آیا ہے کہ فیشن سمجھ کر کچھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن یہ بہت کم ہے، ریئر ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں شاذ و نادر ہی ایسا ہوا ہے. زیادہ تر جو مسلمان ہوئے ہیں ابتدائی مرحلے میں، نمبر 1 حقیقی طور پر اسلام کی خوبیوں کو جان کر مسلمان ہوئے ہیں، مومن ہوئے ہیں، اور منافقت سے انہوں نے کام نہیں لیا. یہ ہے مکے کی دشوار ترین زندگی میں. حضور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے مصائب اور آلام کے، سوائے تکلیف اور مشقتوں کے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود دین کو سمجھ کر جو مسلمان ہوئے مکے میں، سچے دل سے مسلمان ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ وہیں سے کاہنوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کی پیشن گوئی کو اہمیت دیتے ہوئے کہ ان کے ساتھ چپک جاؤ کہ یہ تو پورے عرب پر حکومت کرنے والے، راج کرنے والے ہیں، اگر تم بھی چپک جاؤ گے تو تمہارا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا، دنیاوی فائدہ ہو جائے گا. تو ایمان رسول اللہ پہ نہیں، کاہنوں پر لے کر آئے. اور وہ ابتدائی دنوں میں مشقتوں میں بھی وہ شریک ہو گئے کہ ان کو یقین تھا کاہنوں کی باتوں پر، نہ کہ رسول اللہ کی باتوں پر. یقین تھا کہ وہ جو کاہن ہیں
وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا انسان ہے کہ بہت جلد پورے جزیرۃ العرب پر کنٹرول اس کا ہو جائے گا اور وہ ایک حکومت کر کے دبدبے کپکپے کے ساتھ باقاعدہ اقتدار حاصل کر لے گا. تو چپک جاؤ تاکہ تمہیں بھی کچھ اس موقع کا فائدہ اٹھانا میسر ہو. اس طرح بھی کچھ لوگ ایمان لائے. تو حقیقت میں یہ ایمان اللہ کے نبی سے زیادہ کاہنوں کی بتائی ہوئی پیشن گوئیوں پر ایمان تھا. تیسرے مرحلے میں وہ لوگ آئے کہ جو مجبور ہو گئے تھے. ایسی کیفیت تھی کہ انہیں ذرا برابر بھی اور کوئی بھاگ نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا تھا سوائے اس کے کہ سرنڈر کر دیں, سر تسلیم خم کر دیں. اور وہ ہے مکے کی فتح کے بعد, فتح مکہ کے بعد ابو سفیان اور ابو سفیان کا پورا ٹولہ, ابو سفیان اور ابو سفیان جیسے بہت سارے کینہ توز مشرک کہ جو مجبور ہو گئے مکے میں, مسلمان ہو گئے. چوتھے مرحلے پر آپ دیکھیں گے کہ مدینے میں جب اقتدار اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا اور پہلی اسلامی حکومت قائم ہوئی اور دشمنان اسلام کو جنگوں میں ناکامی ہوئی, شکست ہوئی, مال غنیمت اکٹھا ہوتا چلا گیا. اور اکٹھا جب مال غنیمت ہونے لگا تو ان لوگوں کے مسلمان ہونے کا بھی اندر سے خیال پیدا ہونے لگا کہ مسلمان بنیں گے, فقر سے, فاقہ سے, مصیبت سے اور مشکلات سے انہیں نجات مل جائے گی اور مال غنیمت لوٹیں گے, کھائیں گے, پئیں گے, عیش کریں گے. ایسے بھی لوگ مال غنیمت کی خاطر مسلمان ہوئے ہیں اور کافی ہوئے ہیں, کافی حد تک. جو مدینے میں حکومت کے بعد اچھے حالات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے باوفا ساتھیوں کو اللہ نے دیے, ان حالات میں ان حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہوئے ہیں. چوتھے مرحلے میں. پانچواں مرحلہ البتہ ریئرلی کہ کچھ بے نام, کچھ بے گمنام اور بے خاندان ایسے لوگ کہ انہیں عزت یہیں مل سکتی تھی تو اسلام کو فیشن کے طور پر کہ ہم مسلمان ہو گئے اب ہماری بھی عزت کرو, ہمیں بھی تھوڑا سا اب وقار مل جائے گا, آبرو مل جائے گی. یہ آپ کی جو آپ کے سوال کے جواب میں کہ وہ ریئرلی پانچویں مرحلے میں ایسے مسلمان بھی ہمیں نظر آتے ہیں. خوبصورت ایک شعر ہے, اس شعر کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ نہ ہی بوذر وہ بنے اور نہ سلمان بنے, دیکھا جب مال غنیمت تو مسلمان بنے. اللہ ہم سب کو حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے اور ہر طرح کی نفاق اور منافقت اور اس کی علامتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.